کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا، پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس. یہاں مت بیٹھو اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے. کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اس نے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرت نہ کرے اس طرح کی. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے، جی صاحب ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ، میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں. مریم میڈم ذرا پتہ کر لو، تم جو کہتی ہو نا میرا دروازہ توڑا گیا، وہ توڑنے والا کہاں ہے اور کون ہے؟ وہ تو بوٹ پالش کر رہی ہو ٹھنڈا ٹھنڈا. یہ بھی سر علی امین گنڈا پور منظر عام پر آ گئے. منظر عام پر کیسے آئے؟ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اچانک سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں وہ نمودار ہوتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو خیبر پختونخوا ہاؤس سے اٹھا لیا گیا، حراست میں لے لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ وہ لاپتہ ہو گئے، گمشدہ ہو گئے، اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، انہوں نے نوٹنکی کی ہے، وہ اپنے طور پر کہیں چھپے ہوئے. انہوں نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ وہ کہاں تھے، وہ چھپے ہوئے تھے. یہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا. علی امین گنڈا پور نے جس طرح سے سرنڈر کیا اب اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں رہ گئی. یہ ذرا دیکھیں میرے سامنے ٹی وی پر کس طرح سے وہ لہک کے چہک چہک کے کس طرح سے وہ لہرا کے باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ الزام لگا رہے ہیں. کس کے اوپر؟ اگر علی امین گنڈا پور کو کسی نے اٹھایا، حراست میں لیا، تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پنجاب پولیس ایسا کر سکتی ہے؟ کیا اسلام آباد پولیس ایسا کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن علی امین گنڈا پور نے سارے کا سارا غصہ نکال دیا کس پر؟ آئی جی اسلام آباد پر. جیسے اسلام آباد کے آئی جی کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، پرخاش ہے، اور انہوں نے ان کو اٹھا ساری کی ساری دھمکیاں انہوں نے آئی جی کو دی ہیں کہ میں آئی جی کو دیکھ لوں گا، وہ کیسے اس نے اتنا بڑا مینڈیٹ ہے میرے پاس، اس کا باپ، اس کا باپ، جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کب کمپرومائز ہوئے، کب انہوں نے سرنڈر کیا؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے سرنڈر کیا گیا 4 اکتوبر کی رات کو، جب وہ ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے. اس موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ جہاں تک ہم نے آنا تھا ہم آ گئے، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا. اور یہ کہنے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ ہمیں کہا جائے گا عمران خان کی طرف سے اس پر عمل کیا جائے گا. جبکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور ڈی چوک میں جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے اب انہوں نے کیا کرنا ہے. بہرحال علی امین گنڈا صاحب کا وہ ڈراپ سین ہو گیا جو ایک ڈرامہ تھا، ان کی طرف سے رچایا گیا یا کسی اور کی طرف سے. جو کچھ ان کو کہا گیا علی امین گنڈا پور کی طرف سے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اسمبلی میں کہہ دیا گیا. گو کہ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا، لیکن ان کے انگ انگ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب سرنڈر کر گئے، کمپرومائز کر گئے، جو کچھ بھی کر گئے، لیکن تحریک انصاف والے ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب بھی ڈی چوک بالکل سیل ہے. اور یہاں سے یہ بھی اب اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں کیسی صورتحال ہے. وہاں پہ خندقیں کھود دی گئی ہیں کہ آپ نے دشمن کا مقابلہ کئی سالوں کے لیے کرنا ہے، اور جس طرح سے کنٹینر لگا دیا گیا ہے، ان کو ویلڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ نے کیا کئی مہینے کی منصوبہ بندی کرنی ہے. یہ حالت ہے ہماری حکومت کی. یہ باب بند ہو گیا علی امین گنڈا پور صاحب کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین وہ بھی ایک سازشی نظریہ رکھتے ہیں، سازشی تھیوریاں رکھتے ہیں، بلکہ سازشیں کر رہے ہیں. ایک طرف علی امین گنڈا پور کو جس طرح سے حراست میں لیا گیا، جس طرح سے ان کو ٹھوکا گیا، بجایا گیا، یا جو کچھ بھی کیا گیا، تو دوسری طرف ان کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ گورنر راج لگا دیں گے. اور گد صفت گورنر خیبر پختونخوا ہے فیصل کریم کنڈی کی طرف سے یہ کہا گیا. انہوں نے کہا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اب اگر گورنر راج نافذ کر دیا جائے تو بہتر ہے. ان کی طرف سے یہ دیا گیا گورنر راج نافذ کرنے کا. اور ایسے گدوں کو نہ ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی، نہ عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی، نہ انسانیت کے ساتھ کوئی ہمدردی. علی امین گنڈا پور بہرحال کمپرومائز ہوئے ہیں، سرنڈر کیا ہے، لیکن وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں.
کسی بھی ایسے بندے سے وہ بہت بہتر ہیں. اور یہ بندہ وہ کہتا ہے کہ حالات اس نہج پر چلے گئے ہیں کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. ان کی خواہش ہے, ان کی تمنا, اور یہ خود ان کی اپنی شخصیت کیا ہے اور اپنی حیثیت کیا ہے. ان کو گورنر لگا دیا گیا, اس کے باوجود کہ اسی علی امین گنڈا پور سے یہ ہارا تھا. یہ تو ایم پی اے بھی بننے کے قابل نہیں تھا, یہ تو ایم پی اے نہیں بن سکتا تھا, ایم این اے نہیں بن سکا تھا, تو اس کو گورنر بنا دیے. اور اب اس کا یہ دل ہے کہ ان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جائے, خیبر پختونخوا ان کے حوالے کر دیا جائے. بھائی خدا کے بندے پہلے جیت کے آؤ. بہرحال یہ سیاسی معاملات تھے. اب چلتے ہیں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے کراچی میں خوفناک دھماکہ کل ہوا ہے, یہ چینیوں کی بس پر حملہ کیا گیا ہے. ان پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے. اور ان کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ فنڈڈ ہیں انڈیا کی طرف سے. اس کے پیچھے انڈیا ہے. اور وہاں پہ جس شدت کا دھماکہ ہوا, نقصان اس سے کہیں کم ہوا ہے. اس دھماکے کی آواز میلوں تک سنی گئی. جو لوگ عینی شاہد ہیں وہاں کھڑے ہوئے اور جو دور دور تھے, سب یہی بتاتے ہیں کہ خوفناک دھماکہ تھا. 2 چینی اس میں مارے گئے, ہلاک ہو گئے, اور 10 افراد زخمی ہیں. یہ لوگ آ رہے تھے پورٹ قاسم سے, الیکٹرک کمپنی میں کام کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر جا رہے تھے کہ ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے. سگنل کے قریب ان کی گاڑی کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس پر چینی قونصلیٹ جنرل کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کی سازش ہے, اس سے ہم بالکل متاثر نہیں ہوں گے. لیکن جن لوگوں کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں, انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے, اور واقعی ضرورت ہے. بلوچستان لبریشن آرمی یا پھر انڈیا جو بھی اس میں ملوث ہے, سہولت کار ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلد پکڑے جائیں گے اور کیفر کردار تک پہنچا دیے جائیں گے. باقی پی ٹی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. پختون تحفظ موومنٹ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ سیاست میں آ چکے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, اور ان کے ایم این اے بھی موجود ہیں. آج کل قومی اسمبلی میں ان کے ایم این اے ہیں, ان کی خصوصی نشست بھی ہوگی, اور باقی بھی یہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ سیاست کر رہے ہیں. ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس طرح سے کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے. ان کے جو لیڈر ایسا کچھ کر رہے ہیں ان کو بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ثبوت آپ کے پاس ہیں, ٹرائل ان کا کروائیں, عدالتوں میں لے جائیں, جو ان کو سزا دے دے بہتر ہے. لیکن کسی پارٹی کو اس طرح سے کالعدم قرار دے دینا نہ تو پاکستان کے لیے پہلے فائدے میں ثابت ہوا ہے, اور نہ ہی اب ہوگا, اور نہ ہی آئندہ ہوگا. کسی پارٹی کو بھی کیسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس میں لیڈر ان کا کردار ہے, ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں جس کے وہ مستوجب ہیں. لیکن پارٹیوں کو کالعدم قرار دینا کوئی حل بہر حل نہیں ہے. پائلٹ کی بات کر لیتے ہیں. پائلٹ کا رویہ ہمارے جو سامنے آتا ہے اس میں پائلٹ نے جہاز اڑانے سے انکار کر دیا. ان کا یہ رویہ کیا ہے؟ قانون کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے, یا پھر یہ انسانیت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے؟ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پائلٹ کی طرف سے کب جہاز اڑانے سے انکار کیا گیا؟ یہ بھارت کا پونا شہر ہے, وہاں سے فلائٹ جانی تھی, پرواز جانی تھی بنگلور, اور یہ فاصلہ کل ہے 1 گھنٹے 5 منٹ کا. تو پائلٹ کے کان پر پتہ نہیں کسی نے چٹکی کاٹی, یا کسی نے گردن پہ کچھ لگا دیا, یا کچھ اور کر دیا کہ پائلٹ صاحب نے اعلان کر دیا کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے کہ میرے آورز پورے ہو گئے ہیں, میں اس کے بعد جہاز نہیں اڑا رہا. بھئی آپ کے اگر آورز پورے ہو گئے تھے, آپ نے ایک دن میں جتنی ڈیوٹی کرنی تھی کر لی تھی, تو وہاں پہ آپ پھر آم چوکنے کے لیے گئے تھے کاکپٹ میں, کیسے جا کے بیٹھ گئے؟ اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا. جب جہاز اڑانے کا موقع آیا تو آپ نے کہا کہ میرے آورز پورے ہو گئے, میں جہاز نہیں اڑاتا. اور پرواز کتنی ہے؟ پرواز صرف ہے 1 گھنٹے کی. ہماری رائے میں یہ پائلٹ صاحب کی طرف سے بالکل بہانہ تراشا گیا ہے. 1 گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جبکہ ان کے حامی کہتے ہیں کہ جب ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق انہوں نے اتنے گھنٹے ایک دن میں فلائی کرنا ہے, وہ کر لیا, تو اس کے بعد انہوں نے فلائی نہیں کرنا. اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو درست کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کاکپٹ میں یہ لینے کیا گئے تھے, کیونکہ جہاز بالکل بھی لیٹ نہیں تھا, لیکن ان کی وجہ سے جہاز 5 گھنٹے لیٹ ہو گیا. اور ان 5 گھنٹے کو, یہ بات ہے رات کے 12 بج کر کچھ منٹ کی, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسافروں کے لیے 5 گھنٹے جہاز کا لیٹ ہو جانا کتنی زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا.
ان کی طرف سے پائلٹ سے بار بار کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے تو عرض پورے ہو گئے ہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں پہ جو بربریت ہے، اس کو پورا 1 سال ہو گیا۔ اور یہ معاملہ کیسے شروع ہوا تھا؟ یہ حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملے کیے گئے تھے، لیکن حملے کیوں کیے گئے تھے؟ جس طرح سے اسرائیل ان پر حملے کرتا تھا، اس کا انہوں نے جواب ایسا سخت دیا کہ اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ ان کو کچلنے کی کوشش کی۔ تو 1 سال میں 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور یہ جنگ غزہ سے پھیلتی ہوئی ایران میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں اور یمن تک پھیل چکی ہے۔ اور جیسا کہ بتایا کہ 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور بے گھر ہونے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہے، زخمی ہونے والے بھی 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، کسی کو بھی معاف نہیں۔ اور حملے کیے جاتے ہیں آبادیوں پر بھی، ہسپتالوں میں بھی، سکولوں میں بھی، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو پناہ گزین کیمپ ہیں، وہاں پہ بھی اسرائیل کی طرف سے بربریت اور سفاکیت کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مسلمان ممالک جاگ نہیں جاتے، ان کا ضمیر تھوڑا سا انگڑائی نہیں لے لیتا، اور ان میں غیرت نہیں جاگ جاتی۔ جب تک ان کی غیرت، ان کے ضمیر سوئے رہیں گے، اسرائیل اسی طرح سے اپنے ظلم کے ہتھ کنڈے آزماتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔